قبلہ ہمیں یہ بتائیں کہ جس بی بی کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ہماری ٹرانسمیشن کا عنوان ہے لبیک یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ بی بی اپنے بابا رسول سے محبت کتنی کرتی تھی؟ بی بی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بی بی کی محبت کا بتانا تو بہت مشکل معاملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک طرف نبیوں کے سردار ہیں یعنی اللہ کے بعد، سبحان اللہ، اور دوسری طرف جناب سیدہ کونین ہے، سبحان اللہ۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے، جو ٹوٹے پھوٹے میرے الفاظ ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پوری کائنات میں جتنی محبت آپ نے بابا سے جناب سیدہ کونین صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کو تھی، اتنی کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ محبت ایک طرف سے نہیں ہوتی ہے، محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی تھی۔ جب کہیں بھی آپ کسی جنگ پر جاتے تو سب سے آخر میں جناب سیدہ کونین کو ملتے، اور جب وہاں سے واپس آتے، کسی جگہ سے بھی واپس آتے، تو سب سے پہلے جناب سیدہ کونین کو ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی اتنی شدید محبت تھی کہ جب ایک جنگ میں آپ کے دندان مبارک کے شہید ہونے کی خبر ملی تو آپ نے برقع شریعت کو پہنا اور آپ نے پوری کوشش کی میں اپنے بابا کے پاس پہنچوں۔ تو بی بی یہ گوارا ہی نہیں کر سکتی تھی کہ میرے بابا کے جسم کا ایک بال بھی ٹیڑھا ہو، تو یہ بی بی کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح یہ بی بی گوارا نہیں کرتی تھی، اسی طریقے کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ میری فاطمہ کا کوئی اس قسم کو میری فاطمہ کو اذیت پہنچائے کہ میری فاطمہ کو کوئی آنسو آئے۔ یہ پیغمبر اسلام کی برداشت سے باہر تھا، اور آپ نے اندازہ لگائیں کہ آپ کی محبت اتنی شدید تھی کہ پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تاریخ کے اندر مختلف اقوال ہیں، لیکن کہتے ہیں 75 دن بی بی زندہ رہی ہے، یعنی اپنے بابا کا صدمہ برداشت نہیں۔ ان 75 دنوں میں بھی بی بی کا عالم یہ ہے کہ دن کو بھی روتی ہے، رات کو بھی روتی ہے، حتیٰ کہ ایک ایسا بھی ٹائم آیا کہ لوگ آتے ہیں مولا علی علیہ السلام کو آ کر عرض کرتے ہیں، یا علی اب تو مدینے کے لوگوں کا آرام بھی ختم ہو چکا ہے، زہرا کو کہیں کہ کوئی اپنے رونے کا ٹائم مقرر کرے، دن کو یا رات کو، کیونکہ نہ ہم دن کو سو سکتے ہیں نہ رات کو، کیونکہ جس وقت رسول اللہ کی بیٹی روتی ہے مدینے کے در و دیوار بھی روتے ہیں اور رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ آخر کار بابا کی محبت میں رونے سے نہ رکنے والی بی بی نے کہا، یا علی اگر مدینہ کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے تو میں تو اپنے بابا کی محبت میں ضرور کا باقاعدہ بندوبست کیا گیا۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ تاریخ اسلام کا پہلا عزاخانہ تھا جو جناب سیدہ کونین صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی فرمائش پر بنایا گیا، اور بی بی حسنین کو لے کر دن کو وہاں با پردہ جاتی اور اپنے بابا کے غم میں روتی۔ لیکن مسلمانوں نے ایک دن اس بیت الحزن کو بھی گرا دیا۔ آخر کار بی بی نے آ کر مولا علی علیہ السلام کو عرض کیا، یا علی آج تو بیت الحزن بھی لوگوں نے گرا دیا ہے۔ عزادارو، میرے شیعہ سنی بھائیوں، بابا کی محبت ہی میں دن کو روتی تھی، اتنی شدید محبت دن کو روتی تھی، رات کو روتی تھی۔ میں نے تاریخ اسلام میں 2 بیبیاں دیکھی ہیں جو اپنے بابا کے غم میں روتے روتے اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک بی بی کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا ہے، بنت رسول خدا ہے، اور دوسری بی بی کا نام سکینہ بنت الحسین ہے جو بابا حسین کے غم میں بس روتے روتے زندان شام میں شہید ہو گئی۔ تو تا دم آخر بی بی اپنے بابا کے غم میں ہی روتی رہی ہے، اور اس قدر روئیں
کہ آخر ایک ٹائم وہ آیا، عزادارو بس میں اشارے سے جملہ کہوں گا، جس دروازے پر حضور پاک کھڑے ہو کر آیت تطہیر پڑھتے تھے، لوگوں کو ادب بتاتے تھے، اسی دروازے کو جب جلایا گیا، اسی دروازے کو جب گرایا گیا تو بی بی کے پہلو زخمی ہوا، بی بی نے ایک صدا بلند کی، اور وہ صدا یہ تھی، یا ابوالحسن جلدی میری خبر لیجئے، میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ وہ بی بی سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکتی تھی، وہ بی بی خدا جانے کس انداز میں اللہ کی عبادت کرتی تھی، جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر بی بی اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ جب بی بی کا آخری ٹائم آیا تو آخری ٹائم میں بھی بی بی حالت سجدہ میں اللہ کے بارگاہ میں تشریف لے گئی، اور حالت سجدہ میں ہی آپ کا روح پرواز ہو گیا۔ تو بی بی کو اپنے بابا کے ساتھ شدید محبت تھی، بس بابا کے بعد یہی تو ارشاد فرماتی تھی رو رو کر، صبت علیہ مصائب لو انہا علی الایام سرنا لیا، اے بابا آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر وہ مصیبتیں آئی ہیں، اگر یہ پہاڑوں پر آتی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر سفید دنوں پر آتے مصائب یہ تو وہ کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔